آج امبانی اور ٹاٹا کا نام سن کر آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ پیسہ، پاور، بزنس امپائر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بھی ایک امبانی تھا، ایک ایسا ویژنری جو صرف ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک پوری انجینئرنگ ریولیوشن لے کر آیا تھا۔ چودھری محمد لطیف ایک ایسا نام جو آج کی بزنس ہسٹری بکس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس اس کو اپنے ہی ملک نے بھلا دیا۔ بٹالہ ایسٹرن پنجاب 1932 میں صرف 6024 روپیز اور 300 شیئرز کے ساتھ انہوں نے بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایک چھوٹی سی ورک شاپ، صرف 2 کمرے اور ایک ورانڈا، یہ تھا ان کا پہلا سیٹ اپ۔ لیکن ان کے ویژن اور بزنس سینس کا یہ حال تھا کہ صرف 4 سال میں 1936 تک بٹالہ انجینئرنگ کمپنی پروفٹ کمانے لگی۔ ورلڈ وار 2 آئی اور سی ایم لطیف نے دیکھا کہ مشینری کی ڈیمانڈ آسمان چھو رہی ہے۔ انہوں نے جاپانیز لیتھ مشین امپورٹ کروائی اور وہ بزنس کو نئے لیول پر لے گئے۔ اتنا ہی نہیں، 1940s تک ان کا نام یورپ تک مشہور ہو چکا تھا اور انہوں نے جرمنی سے بھی انجینئرز ہائر کیے۔ سی ایم لطیف کے پاس صرف ایک چوائس تھی، انڈیا میں رہ کر اپنے بزنس کو انہانس کرنا یا پاکستان آ کر سب کچھ نئے سرے سے سٹارٹ کرنا، اور انہوں نے پاکستان کو چنا۔ لاہور آئے اور انہوں نے بادامی باغ میں بٹالہ انجینئرنگ کمپنی دوبارہ سے شروع کی۔ یہ کوئی عام کمپنی نہیں تھی، یہ پاکستان کی انجینئرنگ بیک بون تھی، اتنی پاورفل کہ چائنا کے پرائم منسٹر جو ان لائے خود پاکستان آئے اور اس کمپنی کے ماڈلز کو چائنا کی انڈسٹریز میں اپلائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جاپان، سیریا، تھائی لینڈ سب یہاں سے انجینئرز ٹرین کروا رہے تھے۔ لیکن پھر آیا 1972 کا وہ دن جو صرف سی ایم لطیف کے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستانی اکانومی کے لیے بدنصیبی کا دن تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی کی وجہ سے بٹالہ انجینئرنگ کمپنی سرکاری کنٹرول میں چلی گئی۔ ایک بزنس ٹائکون کو اس کی خود کی کمپنی سے ہی نکال دیا گیا اور سی ایم لطیف نے اپنی کمپنی اتنی محنت سے کھڑی کی وہ صرف بیوروکریٹک انکمپیٹنس اور کرپشن کا سینٹر بن گئی۔ بیکو کا نام پیکو رکھ دیا گیا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 1972 سے لے کر 1998 تک پاکستان نے اس کمپنی کی وجہ سے 760 بلین روپیز کا نقصان اٹھایا۔ ایک ایسی کمپنی جو آج پاکستان کو سیلف سفیشینٹ بنا سکتی تھی، وہ صرف ایک فیلڈ گورنمنٹ اینٹی بن کر رہ گئی۔ ضیاء الحق نے سی ایم لطیف کو بیکو واپس لینے کی آفر دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ جرمنی چلے گئے اور انہوں نے دوبارہ کسی بھی فیکٹری یا بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالا اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ خاموشی سے گزار دیا۔ 2004 میں وہ وفات پا گئے۔ پاکستان کا ایک بڑا نام، ایک ویژنری، ایک انڈسٹریلسٹ اپنے ہی ملک کی بے وفائی کا شکار بنا۔ اگر آج بٹالہ انجینئرنگ کمپنی ہوتی تو شاید پاکستان بھی انجینئرنگ اور انڈسٹریل ریولوشن کا سینٹر ہوتا۔